السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال اللہ تبارک وتعالی هو الذي بعث في الأميين، وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک ان زبانوں سے حق بولنے کی، ان کانوں سے حق سننے کی، ان دل و دماغ سے حق سمجھنے کی، اور یہ پورے جسم کے ساتھ حق پر چلنے کی، اور حق پر مرنے کی، اور حق کو سننے کے بعد برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کی شروعات ہو چکی ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے مہینوں میں محرم الحرام بڑا پسند ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی شروعات ہی اسی مہینے سے کی تھی۔ یہ آسمان اور زمین اسی مہینے میں بنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے اسی مہینے میں بچایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم سے اسی مہینے میں بچایا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بھی بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کتابوں میں ہے، امام قرطبی غالباً لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مہینے میں 2000 نبیوں کو نبوت بھی دیا ہے، اور اسی طرح لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں 2000 نبیوں کی قریب قریب اللہ نے توبہ بھی قبول کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مہینے میں عاشورے کا روزہ بھی رکھ کر ہے۔ انشاءاللہ وہ عاشورے کا روزہ 9 اور 10 ہے، اور 10 یا 11 ہے۔ کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ 2 روزے رکھ سکتے ہیں، اگر 9 نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 رکھ سکتے ہیں، لیکن 2 روزے رکھنا ضروری ہے۔ تو محرم الحرام علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اپنے سال کا جو شروع ہے، اسی لیے دیکھو غیروں میں 1 جنوری کو بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، حالانکہ جنوری کی جو 1 تاریخ ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاریخ ہے، کہ چاند کی تاریخ سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور سورج کی تاریخ سے جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے،
تو چاند کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور سورج کو پیدا کرنے والے اللہ بھی ہیں۔ تو جب سورج کے اعتبار سے جو جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو پوری دنیا خوشی مناتی ہے، پوری دنیا رات بھر ہنگامہ کرتی ہے، شراب میں، عیاشی میں، کیک وغیرہ کاٹنے میں، میوزک میں، ہر چیز میں عیاشی کرتے ہیں، سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام یہ اسلامی مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اسلامی مہینے کی شروعات اچھی نیتوں سے، اچھے کام کے ارادوں سے اگر کوئی شروع کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام قریب 40 دن، بعض علماء لکھتے ہیں کہ 300 سال تک روتے رہے اپنی ایک بھول پر، اپنی ایک چوک پر جو ان کے ساتھ جنت میں ہوئی تھی، تو اتنا روئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری انسانیت کا رونا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کا رونا آگے بڑھ جائے گا۔ اتنا رونے والے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہمارے ابا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو توبہ قبول کیا ہے وہ اسی مہینے میں توبہ قبول کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول ہوئی ہے۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ اے آدم، آپ اور اپنے بچوں کو، اور آپ بھی اور اپنے بچوں کو اور آنے والے انسانوں کو یہ خبر پہنچا دیجئے کہ جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وسیلے میں مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں ضرور اسے معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدبخت تھا، ایک نافرمان تھا، ایک گنہگار تھا۔ گاؤں والے تنگ آ کر اس نافرمان کو، اس گنہگار کو، لوگوں کی فطرت ہے کہ اپنی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی نافرمانیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی رات بھر کی عیاشی کو بھول جاتے ہیں، اپنا دن بھر کا جو گناہ کیے ہیں اللہ کے ساتھ وہ بھول جاتے ہیں، نبی کی شان میں جو گستاخی کیے بھول جاتے ہیں، ماں باپ پر جو ظلم کیے ہیں بھول جاتے ہیں، بیوی بچوں کے جو حقوق ادا نہیں کیے بھول جاتے ہیں، اپنے بھائی کے خلاف پلان بناتے ہیں بھول جاتے ہیں، اپنی بہنوں کے خلاف پلان بناتے ہیں بھول جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نافرمانی کے، مسلمانوں کے خلاف پلان بناتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی سامنے والا غلطی کرتا ہے تو پورے جمع ہو کر پورے اچھے بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی غلطیوں کی یاد نہیں رکھتا۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک ناچنے اور گانے والے کے گلے بھی لگو، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے۔ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ ایک شرابی کو بھی اپنے بازو بٹھاؤ اور اسے محبت سے بات کرو اور اس کی قدر کرو اور اسے عزت دو اور اسے دین کی تعلیم سمجھاؤ، اسے اللہ کی محبت سمجھو، اسے نبی کی محبت سمجھو۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ خود اپنے دلوں میں اور اپنی گریبانوں میں جھانکنے کا وقت ہے کہ اتنی نافرمانیاں، زمین بھی پناہ مانگتی ہے کہ اللہ ایسا نافرمان تیرا کھا کر، تیرا پی کر، تیرا پہن کر، تیرے دیے ہوئے گھر میں رہ کر تیری ہی نافرمانی کرتا ہے۔ اے اللہ، ایسے آدمی کو آپ زندہ کیوں رکھے ہیں؟ ایسا شخص ہو کر بھی سامنے والوں کی غلطیوں کے اوپر نظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خوبیاں دیکھا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کی اچھائیاں دیکھا کرو، اپنے مسلمان بھائی کی غلطیوں پر نظر مت ڈالو، اپنے مسلمان بھائی کی اچھائیوں پر نظر ڈالو، اس لیے کہ تم میری امت ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نافرمان، ایک گنہگار کو پورا کا پورا گاؤں گدھے کے اوپر رکھ کر گدھے کو جنگل میں دوڑا دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام آیا کہ اے موسیٰ، میرے ایک دوست کو جنگل میں دوڑا دیا گیا ہے، جاؤ بھاگو، جلدی سے اسے پکڑو۔ گاؤں والے فیصلہ کر لیے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، گاؤں والے مان لیے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اللہ کا حکم آ رہا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہ اے موسیٰ،
جاؤ اس میرے دوست کو پکڑو۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون نمازی ہے، کون بے نمازی ہے، کون تہجد گزار ہے، کون سونے والا ہے، کون عیاش ہے، یہ کسی انسان کو فیصلہ کرنے کا حق اللہ ہرگز نہیں دیے۔ اللہ یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیے۔ اسی لیے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہدایت کی جو نعمت ہے، اے اللہ یہ ہدایت کی نعمت کو آپ اپنے پاس رکھ لیے، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ یہ ہدایت کی نعمت کو انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتے تو مجھ جیسے کالے کو کوئی ایمان نہ دیتا۔ اس لیے کہ انسان سامنے والے کو فیصلہ کرتا ہے مالداری کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کر، لیکن اللہ ظاہر کو دیکھ کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی دیکھتے ہیں انسان کے باطن کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر تو کیا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اچھا چہرہ بنا لیے، پگڑی پہن لیے، جھبا پہن لیے، داڑھی رکھ لیے، فیصلہ کر لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کی قسم آج بھی درس حدیث کا سبق ہمیں یاد ہے۔ ہمارے حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے اور سبق کے دوران حضرت کہنے لگے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تہجد پڑھ رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، صدقہ خیرات کر رہے ہوں گے، حج کر رہے ہوں گے، عمرہ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا نام کافروں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون عزت والا ہے، کون ذلت والا ہے، کون اللہ کا پسندیدہ ہے، کون اللہ کا ناپسندیدہ ہے، یہ فیصلہ کرنے کا حق نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے۔ ان سب کا فیصلہ کرنے کا حق صرف ایک کو ہی ہے اور وہ ہے میرے اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً آواز آئی کہ موسیٰ دوڑو اور میرے اس بندے کو پکڑو، میرے اس دوست کو پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور فوراً اسے پکڑنے لگے، اسے گدھے سے اتارنے لگے، اس کے کپڑے درست کرنے لگے اور پھر اسے اپنے گھر تک لا کر چھوڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں یہ گزارش کی کہ اللہ پورا گاؤں کہتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، پورا گاؤں کہتا ہے کہ یہ گنہگار ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے۔ اے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ آپ کا دوست کیسے بن گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک مرتبہ یہ آپ کی تورات کھول کر دیکھ رہا تھا، اس تورات میں میرے اور آخری امت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تھا، تو اس آدمی نے اپنے ان ہونٹوں سے میرے نبی کے نام کو پیار کیا تھا، اس لیے میں اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا دوست ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، موسیٰ علیہ السلام پورے نبیوں میں ان کا بھی ہمارے نبی کے بعد بڑا مقام مانا جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا امتی، لیکن ہمارے نبی کا نام جو تورات میں ہے اس نبی کے نام کو صرف اپنے ہونٹوں سے، جن ہونٹوں سے وہ گناہ بھی کیا ہے، شراب بھی پیا ہے، غلط کام بھی کیا ہے، لیکن ان مبارک ہونٹوں سے نبی کے نام کی عظمت کرتے ہوئے، عزت کرتے ہوئے، نبی کے نام کو پیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنا دوست بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو تھوڑا سوچ کر دیکھو کہ ایسے نبی ہمارے نبی ہیں، ایسے نبی، ایسے رسول ہمارے رسول ہیں، ایسے نبی کی ہم امت ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، تو جب ایسے نبی کا نام بوسہ لینے کی وجہ سے اتنا بڑا مقام مل سکتا ہے، تو میرا اٹھنا نبی کی سنت کے مطابق، میرا سونا نبی کی سنت کے مطابق، میرا کھانا نبی کی سنت کے مطابق، میرا دسترخوان سے اٹھنا نبی کی سنت کے مطابق، میرا چلنا پھرنا آنا جانا ہر چیز نبی کی سنت کے مطابق ہو، تو اللہ کو کیوں کر پیار نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ؟ بڑا سنتے ہیں ہم اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کیا پوری کی پوری انسانیت ماننے کے لیے تیار ہے کہ پوری دنیا میں دوسروں کی عبادت خانوں سے زیادہ عبادت خانے مسجدیں ہیں۔ پوری دنیا میں شروع ہوتی ہے ایک جگہ سے اذان،
اور ختم ہوتے ہوتے پورا دن آ جاتا ہے، جہاں جا کر اذان ختم ہوتی ہے پھر وہیں سے فجر کی اذان بھی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 1440 پر 3 سال سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اتنی مسجدوں میں آذانیں گونج رہی ہیں، سب سے زیادہ کائنات میں مسجدیں ہیں، کوئی عبادت خانے نہیں، کوئی گرجا گھر نہیں، کوئی چرچ نہیں، کوئی مندریں نہیں، سب سے زیادہ دنیا میں مسجدیں ہیں، اور کسی بھی عبادت خانے کی آوازیں باہر نہیں آتی، صرف ایک اذان ایسی ہے جو پوری کائنات میں گونجتی ہے۔ ریسرچ کرنے والوں نے یہاں تک بھی تحقیق کر کے بتا دیا کہ آپ ابروں سے اوپر بھی چلے جائیں، آپ چاند کا سفر بھی کریں، لکھنے والوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ وہاں بھی اللہ کے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، اور ان اذانوں میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد سب سے زیادہ پھیلنے والا نام ایک ہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ یہ نام سب سے زیادہ گونجنے والا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، پوری کائنات میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں جتنے بھی نمازی ہیں، ان نمازیوں کی زبانوں پر اپنی اپنی نمازوں میں اتحیات کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود شریف درود ابراہیم ہے، اور اس درود ابراہیم میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ میری قبر پر میرے دنیا سے جانے کے بعد 70,000 فرشتے صبح میں اتریں گے، 70,000 فرشتے شام میں اتریں گے، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے تک ان فرشتے برابر میری قبروں پر درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ اور بس اتنا ہی نہیں کہ روزانہ جتنے بھی مومن ہیں، مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کا سچا امتی مانتے ہیں، لاکھوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھ لیتے۔ اتنا نام کس کا گونج رہا ہے؟ عقلیں حیران ہیں، آدمی ماننے کے لیے مجبور ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چند یہودی مدینے میں بیٹھ کر کوئی باتیں کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک یہودی نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ اسی جگہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، جب اس کے کان میں یہ آواز پڑی جو نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی، حضرت عمر سیدھا آئے، اتنا زور سے تھپڑ مارے کہ اس کے منہ سے پانی نکل، اس کے منہ سے خون نکل گیا۔ تو وہ یہودی نبی کی مجلس میں دوڑتا ہوا جانے لگا اور جا کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابی ہیں عمر، انہوں نے میرے کلے پر تمانچہ مارا ہے۔ تو حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ عمر، تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور یہ جو اپنی زبان سے بول کر ہے، اس کی وجہ سے میں اسے تھپڑ مارا ہوں، اگر یہ اور ایک مرتبہ آپ کی شان میں گستاخی کے الفاظ نکالا تو میں اور ایک مرتبہ اسے تھپڑ ماروں گا۔ تو یہودی کہنے لگا، دیکھو دیکھو کتنی ہمت ہے، یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے تھپڑ مارنے کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر سے ہمارے نبی نے پوچھا کہ عمر بولو تو صحیح، کیا بول رہا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور یہ یہودی بول رہا تھا کہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ سے زیادہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام آپ کے مقام سے زیادہ ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ہمارے نبی تھے، اللہ ہمارے نبی کے قبر پر لاکھوں کروڑوں ان گنت مرتبہ درود و سلام نازل فرمائے۔ اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسا کہتا تو ہم کہتے کہ اور ایک تمانچہ لگاؤ۔ ہمارے نبی نے کہا، عمر نہیں ایسا مت کرو، معافی مانگو۔ نبی کا حکم تھا، حضرت عمر فوراً گئے، اس سے معافی مانگنے لگے۔ اس یہودی کو بلا کر ہمارے نبی اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگے، دیکھو سنو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور مجھے حبیب اللہ بنایا۔ جانتے ہو حبیب اللہ کیا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا، حضور کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے انبیاء یہاں تک کہ آپ کے نبی حضرت موسیٰ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرا اللہ میرے سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ میرے سے محبت کرتا ہے۔ ہر نبی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر نبی اللہ کو خوش کرتے ہیں، لیکن میرا اللہ میرے سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ مجھے خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ہر نبی اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہے، میرا اللہ مجھے راضی کرنے کی فکر میں ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، مجھے مت دیکھو، میری امت کو دیکھو۔ صحابہ کی طرف نظر پھیلا کر کہنے لگے بلال کو دیکھو، بلال وہ شخص ہے۔ حضرت بلال اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال کھڑے ہونے کے بعد ہمارے نبی نے کہا دیکھو یہ میری امت کے بلال ہیں، ان کا مقام دیکھو کہ جب جنت میں جاؤں گا تو میرے سواری کی نکیل پکڑنے والے حضرت بلال ہیں، ان کو نہیں۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے تو حضرت ابو بکر کو دیکھو، یہ میرے ابو بکر ہیں، جنت کے 8 دروازوں سے جن کو پکار آئے گی یہ ابو بکر ہیں۔ یہ میرے عمر ہیں، ان کو دیکھو، یہ میری امت ہے، یہ دیکھو یہ میری امت ہے۔ عمر وہ ہیں جنت میں نے ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ ہیرے اور موتیوں کی دیکھی، میں نے کہا شاید یہ میرا محل ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، لیکن فرشتوں نے کہا نہیں نہیں، یہ آپ کے صحابی حضرت عمر کا ہے۔ یہ میرے عثمان کو دیکھو، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنت یا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے اور میرے دوست میرے عثمان ہیں جنت میں۔ پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے صحابی علی کو دیکھو، علی کا گھر اور میرا گھر جنت میں آمنے سامنے ہے، بڑوں کو چھوڑو، میرے امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو۔ حضرت حسن اور حسین کو دکھا کر کہنے لگے یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے دلوں کا سکون ہے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میری امت کے سلمان کو دیکھو کہ جنت سب کو جنت میں جانے کے لیے سب جنت کو مانگیں گے، لیکن جنت سلمان کو مانگے گی، یہ میری امت ہے۔ بس اسی پر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کسی بھی امت کو نام نہیں دیا۔ حضرت آدم کی امت آئی، اللہ نے نام نہیں دیا علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت آئی، اللہ نے نام نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ نوح کی امت۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی امت کو نام نہیں دیا، اللہ نے حضرت موسیٰ تمہارے نبی کی امت کو بھی اللہ نے نام نہیں دیا، لیکن جب میری امت کا وقت آیا تو اللہ نے کہا کہ آپ کی امت کا نام میں اپنے 2 ناموں سے، جن 2 ناموں کو میں اپنے لیے پسند کر لیا ہوں، ان 2 ناموں کو میں آپ کی امت کو دی، اور ان میں سے پہلا نام السلام سے مسلمان بنا ہے، اور دوسرا اللہ کا جو نام ہے المؤمن، اس سے ہم مومن ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام میرا اور آپ کا رکھا ہے اور ہمارے نبی کا رکھا ہے، اتنے بڑے مقام والے، اتنے بڑے عزت والے، اتنے بڑے رفعت والے، اتنی بڑی شان والے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج ہر مسلمان کے دل سے نبی کی عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے، نبی کی شان ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہر مسلمان کا بچہ بڑا عورت مرد سب ایک ساتھ بیٹھ کر نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، پیشانی پر بل نہیں آتا، یہاں تک کہ صحابہ کہتے تھے کہ میری جان نکل جائے نبی کو کانٹا بھی چبھنے نہ پائے، میری روح نکل جائے نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر نبی کو کانٹا بھی چبھ گیا، اللہ کی قسم جو کانٹا چبانے والا ہے ہم اس کی گردن بھی اڑا دیں گے۔ نبی کی محبت کرنے والے ایسے گزرے ہیں، اپنے دودھ پیتے بچوں کو نبی کے ہاتھ ملا کر رکھ دیتے اور کہتے کہ حضور آپ بچ جاؤ، میرا بچہ شہید ہو جائے۔ نبی سے محبت کرنے والے ایسے تھے، نبی کی امت ایسی تھی کہ نبی کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتے روتے مر گئے، روح وہیں پر نکل گئی، لیکن نبی کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ سنتے آ رہے ہیں، بولتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن کھلم کھلا آج معاشرے میں، گھروں میں نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس لیے کہ نبی کی زندگی سے ناواقف ہیں۔ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، کتنی تکلیفوں کے ساتھ، کتنی پریشانیوں کے ساتھ، کتنی دردوں کے ساتھ ہمارے نبی ہمارے تک دین پہنچائے، یہ مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ رمضان کے بعد سے ہم نبی کی سیرت شروع کریں، لیکن اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے روک لیا، لیکن اللہ نے موقع دیا،
محرم الحرام کے پہلے ہفتے سے، تو نیت کر لیا ہوں اور آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ نبی کی زندگی اس ہفتے سے شروع ہونے والی ہے، اور اللہ جب تک سانسیں باقی رکھے گا، اور اللہ جب تک آپ کی سانسیں باقی رکھے گا، ہر جمعہ پابندی سے آنے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ نبی کی پوری زندگی جو زندگی ہے اسے بولنا تو میری زبان اس کے لائق بھی نہیں، آپ کے کان اس کے لائق بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ پوری کائنات کا شہد بھی اپنے منہ میں ڈالو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ میرے اور آپ کے نبی ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، گنہگاروں کی سفارش کرنے والے، حوض کوثر کے مالک، جنت جن کے ہاتھ، جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہے، لواء الحمد بیدی ولا فخرا، کہ پوری کائنات میں تعریف کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شطرنا کوئی فخر نہیں، انا سید ولد آدم ولا فخرا، کہ میں پوری کائنات کے اولاد کا، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کا سردار ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں۔ جنت میری دعا کی وجہ سے کھلے گی، جنت میں سب سے آخر میں میری امت آئے گی، لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی میری امت، مجھے کوئی فخر نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے پورے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھے کوئی فخر نہیں۔ اللہ کی تعریف سب سے زیادہ کرنے والے میرے اور آپ کے نبی، جن کے چہرے کی قسم اللہ نے کھائی، جن کے زلفوں کی قسم اللہ نے کھائی، جن کے پورے ہسٹری، پوری کی پوری سیرت، پوری کی پوری تاریخ کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ نہیں، کسی بھی نبی کی پوری زندگی نہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ہمارے نبی کے کتنے بال سفید تھے یہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے، ہمارے نبی کے پیشانی کیسی تھی یہ بھی سیرت میں موجود ہے، ہمارے نبی کے آنکھ کیسے تھے، ہمارے نبی کا سینہ کیسا تھا، ہمارے نبی کے سینے پر کتنے بال تھے، ہمارے نبی کے کندھوں کے پیچھے کتنے بال تھے، ہمارے نبی کا لمبا پن کتنا تھا، ہمارے نبی کا پست قد کتنا تھا، ہمارے نبی کیسے تھے، کیسا بات کرتے تھے، کیسا اٹھتے تھے، غصہ آیا تو لوگ کیسا سمجھ جاتے تھے کہ نبی غصے میں ہیں، غمگین تھے تو کیسا سمجھ جاتے تھے کہ نبی غصے میں ہیں۔ یہ پوری کی پوری اللہ نے محفوظ کر دی، اور اللہ نے کہا جس کی زندگی میرے نبی کی زندگی کے مطابق ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ضرور اسے جنت دوں گا۔ تو نبی کی زندگی سننا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی پر امت ہونے کے ناطے روزانہ 1000 مرتبہ تو صحیح، یہ نہیں تو 100 مرتبہ تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا ضروری ہے، اس لیے کہ میری اور آپ کی کامیابی، میں اور آپ بچے ہیں نبی کی دعاؤں کی برکت سے۔ اگر نبی دعا نہ کرتے، اگر نبی ہاتھ نہ اٹھاتے تو میرا انجام کیا ہوتا، آپ کا انجام کیا ہوتا، یہ ہم خود دیکھ لیتے، لیکن میں بچا ہوں، آپ بچے ہیں، تو یہ نبی کی دعاؤں کی برکت ہے۔ 23 سالہ زندگی اتنی تکلیفیں میں گزری، 23 سال سے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی اتنی تکلیفوں میں گزری، اور 40 سال جو ہمارے نبی آنے سے پہلے جو جتنے کام ہوئے عرب میں، پوری دنیا میں، یہ پورے کے پورے کام اس لیے ہوئے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے۔ آنے کی خوشیاں صرف انسانوں میں نہیں تھی، آنے کی خوشیاں جنات میں تھی، آنے کی خوشیاں پرندوں میں تھی، آنے کی خوشیاں درندوں میں تھی، آنے کی خوشیاں ایک مچھلی دوسرے مچھلی سے جا کر کہنے لگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ لیکن ایسے نبی کو نہ جنات سے محبت تھی، نہ جانوروں سے محبت تھی، نہ پرندوں سے محبت تھی، اگر محبت تھی سب سے زیادہ تو مجھے اور آپ سے محبت تھی۔ ہر ہمیشہ جب بھی ہاتھ اٹھتا میرے لیے اٹھتا، آپ کے لیے اٹھتا، جب بھی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے اپنے بچوں کے لیے نہیں، میرے لیے آنسو نکلتے، آپ کے لیے آنسو نکلتے۔ ایسے نبی کی زندگی سننے کی کوشش کرو، ایسے نبی کی سیرت اپنانے کی کوشش کرو، ایسے نبی کی سنتوں پر چلنے پر فخر کرو، اس لیے کہ آج آپ کو شرم آ رہی ہے کہ نبی کی سنتوں پر چلنے کے لیے، تو کل شرم آ جائے گی نبی کے سامنے کھڑے ہونے کے۔ آج آپ کو فخر ہے
کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ ہیں، انشاءاللہ کل آپ کو فخر ہوگا کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے کہ میں جانا ہے نبی کے پاس، میں چہرہ دکھانا ہے نبی کو، اس لیے کپڑے پہننے میں نبی کے شرمانا نہیں چاہیے، نبی کی داڑھی چھوڑنے میں شرمانا نہیں چاہیے، نبی کا عمامہ، نبی کی ٹوپی پہننے میں شرمانا نہیں چاہیے، نبی کی سنت پر کھانے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ حضرت حذیفہ کا جملہ ہر ایک مومن کے دل میں رہنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بڑے بڑے لوگوں کے دسترخوان پر تھے، ہاتھ میں سے نوالا گلا اٹھا کر، بائیں ہاتھ سے اٹھا کر سیدھے ہاتھ میں رکھ کر کھا رہے تھے۔ غلام کہنے لگا، حذیفہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، شان کے خلاف ہے ان لوگوں کے سامنے نیچے پڑا ہوا کھانا اٹھا کر کھانا۔ تو حضرت حذیفہ کا جملہ تاریخی جملہ ہے، ہر مومن کو یہ جملہ یاد ہے۔ حضرت حذیفہ سب بڑے بڑے لوگوں کے سامنے یہ کہنے لگے، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان نافرمانوں کی وجہ سے میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ میرا گوارا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری زندگی کے اندھیرے سے نکال کر مجھے اجالے میں لے کر آنے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ بتوں کی پوجا سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لا کر کھڑا کرنے والے محمد الرسول اللہ تھے، اللہ کی عبادت میں لگانے والے محمد الرسول اللہ تھے، ماں باپ کی قدر سکھانے والے محمد الرسول اللہ تھے، بیوی بچوں کی قدر سکھانے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ ایک استاذ کی اتنی عزت کرتے ہیں جو آپ کو انگریزی سکھاتا ہے، اس کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک غیر مسلم ہے۔ جو آپ کو الف با تا سکھاتے ہیں، آپ ان کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے شرماتے ہیں، لیکن کیا ہو گیا نہیں معلوم کہ پوری زمین نبی کی سنتوں کے خلاف چل رہی ہے، اور پیشانی پر تھوڑے بھی بل نہیں، تھوڑا بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ مقام نہیں معلوم ہمارے نبی کا۔ ہمارے نبی کا مقام اتنا تھا۔ بس ایک قصے سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت آخری سانس تک نبی کی سیرت صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکے کی زمین تھی، بارش پڑ کر کئی دن ہو گئے تھے، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ پورے مکہ کے 30 پر 2 سردار، پورے مکہ کے 30 پر 2 بڑے بڑے ذمہ دار کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے تھے، یا رب کعبہ غثنا غیثا مغیثا، کہ اے کعبہ کے رب بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بارشیں اتار دے۔ کئی دن تک دعائیں ہو رہی تھی، ان میں حضرت عبد المطلب، ان میں حضرت ابو طالب جو ہمارے نبی کے چچا، 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر میں تک ساتھ میں رہنے والے ابو چچا ابو طالب، وہ بھی اس میں سردار، وہ بھی ذمہ دار تھے، وہ بھی دعا کر رہے تھے۔ دعا کر کے واپس آ گئے۔ ایک دن صبح میں اٹھے، جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے پوچھا کہ چچا آپ روزانہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے کئی دن ہو گئی ہے مکے میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، ہم بھوک کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس لیے کعبے کے رب کے پاس دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنا کفر تھا، اتنا شرک تھا کہ پورے کعبے میں 360 بت تھے۔ کعبے کے اوپر حبل نامی بت تھا، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر بت تھا۔ اتنے بت ہونے کے باوجود، اتنے ان کے خدا ہونے کے باوجود، پھر بھی ان کو یقین تھا کہ بارش اتارنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کسی بھی بت کے پاس نہیں گئے، سب کو یقین تھا کہ سب جھوٹے ہیں، لیکن یہ ایک سچا رب ہے جو کعبے کا رب ہے، دیکھ لیے تھے۔ تو پورے کے پورے کعبے کے پاس آئے، دعا کرنے لگے، لیکن دعا میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا میں بھی آ جاؤں گا۔ تو چچا نے کہا بھتیجے پورے بڑے بڑے لوگ ہیں، آنے نہیں دیتے، لیکن چچا سے کہا، کہنے لگے نہیں میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو چچا کہنے لگے ٹھیک ہے آؤ۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھیں اپنی اشعار کی شکل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، مجلس میں کھڑے ہو گئے، بڑے بڑے لوگ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سخت دھوپ ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، لوگوں کا پسینہ جھڑ رہا ہے، اور سب کعبۃ اللہ کو پکڑ پکڑ کر رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے اپنے چچا کا جھبا کھینچنے لگے۔ تو ابو طالب پلٹ کر دیکھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پوچھنے لگے کیا ہے بھتیجے؟ کہنے لگے چچا میں بھی دعا کروں گا۔
تو ابو طالب نے کہا بھتیجے دیکھ رہے گاؤں کے بڑے بڑے لوگ دعا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ دعا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو ابو طالب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چچا، مجھے بھی موقع دو، میں بھی دعا کروں گا۔ تو ایک آدمی کہنے لگا بارش آ گئی۔ تو سارے کہنے لگے کیا پاگل ہے، ابھی بھی ابر گرم ہے اور پورے کے پورے بادل ابھی بھی نہیں چھٹے ہیں، کیسے بارش آ سکتی ہے؟ نہیں محمد آ گئے، محمد آ گئے تو بارش بھی آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سامنے لایا گیا تو پورے کے پورے ذمہ دار دیکھنے لگے کون یہ بچہ ہے؟ تو ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بھتیجا محمد ہے، دعا کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب پیچھے چلے جائیں۔ تو پورے کے پورے سردار تھے، ذمہ دار تھے، پیچھے جانا شان کے خلاف تھا۔ تو سب کہنے لگے ہم پیچھے نہیں جائیں گے، تم بچے تم سامنے اور ہم بڑے پیچھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک آپ پیچھے نہیں جا سکتے بارش نہیں آئے گا۔ تو 10 پیچھے چلے گئے، 12 ابھی بھی سامنے ہی کھڑے تھے۔ تو 10 نے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، بارش آنا ہے تو آپ پیچھے آنا ہے۔ تو پورے کے پورے پیچھے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے گئے۔ اللہ نے پوری امت کو یہ پیغام دے دیا کہ میرے نبی امام بننے والے ہیں، پوری دنیا مقتدی بننے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کی ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو ابریں کالی پڑ گئی۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو بجلیاں کڑکنے لگی، سخت دھوپ میں ابر کالے پڑ گئے، بجلیاں کڑکنے لگی۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمانوں پر پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑنا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گیا۔ پورے مکے میں خوشیاں تھیں، پورا مکہ یہ آواز سنا، اور اللہ کی قسم سب کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ آسمانوں سے آواز آئی محمد سر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، اگر آپ انگلی سے بھی اشارہ کر دیتے تو میں پانی اتار دیتا۔ یہ مقام تھا میرے نبی کا کہ چھوٹی عمر میں ہی اللہ اتنی محبت کرتا تھا۔ ایسے نبی میرے اور آپ کے نبی ہیں، ہم نہ فخر ہونا ہے، ہم نہ شان ہونا ہے کہ میرے نبی محمد ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میرے لیے شان کے لیے کافی ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ ہیں۔ جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کے نام کو لے کر فخر بیان کرتا ہے، اس طرح ہر مسلمان اپنے نبی کی شان بولنے میں کوئی شرمانا نہیں چاہیے، اپنی نبی کی سنتوں پر چلنے کے لیے کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، چاہے جسے پسند آئے یا پسند نہ آئے، اس لیے کہ میں نبی کے صدقے بچا ہوں، نبی کی دعاؤں کی برکت بچا ہوں۔ کوئی پسند کرے یا ناپسند نہ کرے، ہمارے داڑھی سے کسی کو پسند ہو کسی کو پسند نہ ہو، ہمارے جھبے سے کسی کو خوشی ہوئے یا کسی کو خوش نہ ہوئے، ہمارے کاموں سے کسی کو خوشی لگے یا نہ لگے، کوئی فرق پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے صرف خوش کرنا ہے میرے اللہ کو اور میرے اللہ کے رسول کو۔ بس ہر مسلمان اس نیت سے زندگی گزارے، اللہ کی قسم کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا گزارے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کی زندگیوں میں کوئی غم نہیں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمیشہ آپ اچھی زندگی دنیا میں بھی گزاریں گے، قبر میں بھی گزاریں گے اور حشر میں بھی گزاریں گے، اور تاریخ گواہ بھی ہے، دیکھ کر بھی ہے۔ اس لیے بغیر شرمائے، بغیر جھجکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولا کرو، اور روزانہ استغفر اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد اپنی زبانوں پر کثرت سے رکھو، اور کوشش کرتے رہو نبی کے بارے میں سننے کی، نبی کے بارے میں بولنے کی، نبی کے بارے میں عمل کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ معذورین آ کر ہی جاتے ہوئے صدقہ خیرات کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے صدقے کو بھی قبول کرے گا، آپ کے خیرات کو بھی قبول کرے گا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔